ایک دن میں نے واٹس ایپ پر 50 کروڑ کے ٹفٹائل لگائے ہیں. میری ضرور سے آپ دیکھیں 50 کروڑ کے ٹفٹائل لگائے ہیں. کہاں لگائے ہیں؟ میرا سر گنجا ہے, ادھر تو آپ کو ایک ٹائل بھی نظر نہیں آئے گا. ان ساری معاملات کو تو ایک فرد آپ یا جام کمال ٹھیک نہیں کر سکتے, یا ضرور سے نہیں. ان سب معاملات کو قوموں کے حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے. دو ڈاکیومنٹس کا ابھی میں نے ذکر کیا, ایک 1940 کی قرارداد اور دوسرا میں نے خان احمد یار خان اور محمد علی جناح میں جو ایگریمنٹ ہوئی تھی, اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ. یہ دو اہم ڈاکیومنٹس ہیں. میرے نظر میں کوئی ٹھام بائٹ نہیں ہوا, نہ وہ مسلم لیگ کا جو اڈاپٹ کیا ہے ریزولوشن, نہ یہ جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ, دونوں ٹائم بات نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں آج بھی دونوں دستاویز ہیں. چلیے ٹھیک ہے, اگر یہ ٹائم بات ہوا, آپ ایک نیا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر اگر آپ دینا چاہتے ہیں, میرے نظر میں یہ ہے کہ فیڈریشن کے پاس 3 فنکشنز ہو: مانیٹری سسٹم یعنی کرنسی, ڈیفنس اور فورن افیئرس. اور ایک اور اہم بات کہ دی میجورٹی ول رول. میجورٹی کا مطلب نہیں ہے کہ یعنی قومی اسمبلی میں جس قومی وحدت سے زیادہ ایم این اے منتخب ہوں گے وہ رول کر, نہیں. دا میجورٹی یعنی فیڈریٹنگ یونٹ آف بلوچستان کا جو میجورٹی ہوگا, اٹ ول بی ایکول ٹو دا میجورٹی آف پنجاب اینڈ پشتونخوا اینڈ سندھ. میجورٹی ول رول. پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے مطابق انتخاب ہو, جس طرح اب سینٹ کے الیکشن کرواتے ہیں. تو میرے نظر میں اگر میں پی ایس ڈی پی اور کورونا کا رونا یہ پڑھوں, اس میں آج میں کتنے دن میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے ہم کوئی اس ایوان میں سیاسی بات کریں. حالت ہماری یہ کہ پرویز مشرف نے قاضی عدالتوں کو ختم کیا, پرویز مشرف نے لیویز فورس کو ختم کیا, پرویز مشرف نے کوئی دانیال عزیز, پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا تھا, دانیال عزیز نام کا ایک بندہ تھا, انہوں نے ڈی سی او اور پی پی او اور پتہ نہیں کیا کہ میں نے پرویز مشرف کے سارے باقیات کو میں نے ختم کر کے رکھ دیا. پرویز مشرف کیونکہ ایک غاصب حکمران تھا, وہ کوئٹہ آیا, میں نے منع کیا, میں نے ناصر محمود کوسو کو میں نے کہا کہ اس کو منع کرو کوئٹہ نہیں آئے. وہ پھر بھی بضد تھا کہ میں کوئٹہ ہوں گا. جب وہ آیا میں نے اس کو ریسیو نہیں کیا, لیکن پیپلز پارٹی کے جو میرے کیبنٹ ممبرز تھے وہ 5 کے, اس کو ریسیو کیا, انہوں نے لنچ بھی کیا. یعنی میں حیران ہوا کہ پیپلز پارٹی تو جمہوریت کی بات کرتی ہے اور ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ انہوں نے لنچ بھی کیا اور اس کو ریسیو بھی کیا ایئرپورٹ پہ. تو سارے ایسے معاملات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مجبوریاں آپ کے سیاسی عمل میں ایک مثبت تبدیلی بھی لا سکتے ہیں اور منفی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. نواب صاحب بجٹ پہ آ جائیں. یہ سب بجٹ کا حصہ ہے جناب. اور مطلب آپ یعنی جب آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ایک نہیں, پتہ نہیں یہ 73 سالوں میں کتنے بجٹ آئے ہیں, یا لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پر آپ نے اٹھا کے سب کو فنڈ. اچھا آج اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں بھی تو یہی رونا ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرو. اور میرے نظر میں جب تک پاکستان میں قومی وحدتوں کو زیادہ اختیارات نہیں ملتے, یہ معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. ہم نے جناب ہمارے بہت سے دوست ایوان کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب ایک حکومت کے ساتھ جناب. ہم نے اپنے گوادر کو, میرا ایک نظریہ تھا کہ گوادر کو میں ونٹر کیپٹل ڈکلیئر کروں, یعنی کوئٹہ بلوچستان کے کیپٹل ہے اور سسٹر کیپٹل گوادر ہو, تاکہ مجھے خدشات تھے
کہ یہ ایک دن گوادر کو قبضہ کریں گے، اور یہی ہوا. میرے بعد جو حکومتیں بنی انہوں نے ایک دن گوارا نہیں کیا کہ اس وہ جو دفتر میں نے سنگار ہاؤس کی میں چیف منسٹر سیکریٹری بنایا تھا، ایک دن وہ اس پہ جا کر نہیں بیٹھے. اور آج گوادر ہم سب سے پھسل کر جا رہے ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. ہم نے پورٹ سنگاپور اتھارٹی، ہم نے ہمارے ساتھیوں سے احساس صاحب کو یاد ہوگا، دوسرے ساتھی، ہم نے پورٹ سنگاپور اتھارٹی سے ہم لڑ جھگڑ کے ہم نے اس کانٹریکٹ کو ہم نے ختم کروایا. گوادر پورٹ کے ماسٹر پلان میں نیوی نے زمین قبضہ کیا تھا، NLC نے زمین قبضہ کیا تھا، یہ جو دوسرا عقیل ڈیڈی ہے اس نے زمین قبضہ کیا تھا. وہ زمین ہم نے چھڑوائی. ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اور جگہ، اور ہم نے ان کو زمین دیا. جناب اگر ہم بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ایک دوسرے کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم ماحول کو بھی سمجھیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک، اس ملک میں خانہ جنگی ہو رہی ہے. اب بلوچستان میں دیکھیں، ہر دن آئے دن ہم دیکھتے ہیں ایک دو واردات، تین واردات ڈیلی ہوتی ہیں. ہم اس طرف پشتون بھائیوں کے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی یہ ہو رہا ہے. سندھ میں دیکھتے ہیں کوئی 3 دن پہلے کوئی بس شدہ 3-4 لاشیں ملی ہیں. سندھ میں بھی رینجز پہ حملہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا، یہ خانہ جنگی نہیں ہے اور کیا ہے جناب؟ اور سب جانتے ہیں، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سب جانتے ہیں کہ ان سب مسائل کا حل بات چیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور بات چیت بھی یہ ہے کہ نہیں، کسی کی بالادستی والی بات چیت نہیں ہوگی. نہیں، برابری کی بنیاد پر آپ بیٹھیں، آپ بات سنیں. اس ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، آپ اس ملک کو ٹھیک کریں. یعنی نہ آپ 1940 کے قرارداد کو آپ مانتے ہیں، نہ خان احمد یار خان مرحوم کا جو محمد جناح کے ساتھ جو اسٹینشل ایگریمنٹ ہوتا ہے، نہ آپ اس کو مانتے ہیں. تو ہٹا دیں یہ تصویریں محمد جناح بیچارے کو. کیوں اتنا آپ نے اس کی تصویریں رکھی؟ اور اگر محمد علی جناح آپ کو اتنا پیارا ہے تو محمد علی جناح کے دستخطوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان کو ایک نیا عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. اور جناب اسپیکر، یہ جو میں کہتا ہوں یہ کہ 3 فنکشنز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو، یہ آج میں اکیلا یہ بات کرتا ہوں. میرے خیال یہ بات پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر رہا، میں اکیلا کرتا ہوں اور کرتا جاؤں گا جب تک ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو مشکور ہوں، کیونکہ ہم یعنی یہ جو میں نے کہا کہ فیڈریشن کے پاس کم اختیارات اور قومی وحدتوں کے پاس زیادہ اختیارات. تو جناب اس میں اس فیڈریشن کو زیادہ مضبوط بنانا، اس فیڈریشن میں جو قومیں بستی ہیں ان کو ایک احساس، سینس آف پارٹیسپیشن کی، مطلب اس سیاست میں ہمارا حصہ ہے. اور اگر جو روش چل رہی ہے اس پہ میرے خیال میں کوئی بھی خوش نہیں. میں جاتا ہوں قاضی عدالت، جناب میں جاتا ہوں قاضی عدالت، میں وہاں سے ایک ڈگری لے کر آتا ہوں، انگریزی عدالت اس کو توڑ دیتی ہے، اس کو سیٹلمنٹ کرتی ہے. یہ کیا؟ اللہ کا قانون سب سے بڑا ہے. یہاں قاضی عدالت سے، مجلس شورا سے بہت سے فیصلے، آپ پوچھیں اپنے وکلاء سے، بہت سے فیصلے آئے ہیں، لیکن یہاں سول کورٹ نے اس کو سیٹسفائی کر دیا. اللہ کے قانون سے کوئی بڑا میرے نظر میں قانون. شریعہ از سپریم لا. ہم نے وہ جو مشرف نے 6 قاضی عدالتیں ختم کی تھی، جتنے میں نے سب بحال ہیں. اور ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ شریعت کی عدالتیں ہوں، عوام کو انصاف ملے. اور اگر کوئی بیرون دنیا میں کہتا ہے کہ یہ قانون کچھ سخت ہے، جو بھی اللہ کا قانون ہے ہمیں قبول ہے. جناب اسپیکر، پانی کا مسئلہ، اکبر جان نے پانی کا مسئلہ کہا. جناب اب ایک تو بہتر ٹاؤن پلاننگ، پانی کا بہتر استعمال، واٹر ریسائکلنگ.
اب اس وقت ہم نے ACS PND بیٹھے ہوئے، اس وقت ہم نے کوئٹہ میں 2 ریسائکلنگ پلانٹ میرے خیال میں ہم نے بنائے تھے، لیکن وہ ایسے ہی وہ پڑے ہوئے، کوئی ان کو استعمال نہیں کرتا۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حلقوں میں کوئی نالی۔ اچھا، ایک دن میں نے واٹس ایپ پر 50 کروڑ کے ٹفٹائل لگائے ہیں، میری ضرور سے آپ دیکھیں 50 کروڑ کے ٹفٹائل لگائے ہیں، کہاں لگائے ہیں؟ میرا سر گنجا ہے، میرا ادھر تو آپ کو ایک ٹائل بھی نظر نہیں آئے گا۔ ان ساری معاملات کو تو ایک فرد، آپ یا جام کمال ٹھیک نہیں کر سکتے، یا ضرور سے نہیں، ان سب معاملات کو پاکستان کے عوام، اس فیڈریشن آف پاکستان کے عوام، یہاں کے دانشور، ہم سب بیٹھے ہیں اس معاملات کو ہم ٹھیک کریں۔ اب BNP کے ساتھ جو 6 نکاتی معاہدہ ہوا تھا، آخری دن تک یہ پرویز خٹک اور یہ اسد عمر وغیرہ یہ سردار اختر جان کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، اور بے خوش انہوں نے اتحاد کو چھوڑ دیا، کیونکہ اگر یعنی اپنے آپ کو متنازع بنانے سے بہتر تھا کہ آپ نے وہ اتحاد آپ نے چھوڑ دیا۔ بہت سے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں کہ آخر کسی دن آپ ڈسولوژن ہو کے آپ کہتے ہیں کہ بس بھائی اب تو معاملہ آپ سے گزر گیا۔ اب اور میں ابھی بھی یہ جو بجٹ ہے، یہ اس کو میں کہوں گا بہترین بیکار بجٹ، یعنی ایک صرف بیکار بجٹ ہوتا ہے، یہ بہترین بیکار ہے۔ فارسی کا ایک شعر سے میں کوئی تقریر والا، میں گپ شپ لگاتا ہوں، تقریر والا آدمی ہوں، لیکن فارسی کا آخر میں ایک شعر سناؤں گا جناب اسپیکر، یہ بڑا اس میں اپنا فلسفہ ہے، یہ لیاقت ہزارہ ترجمہ کر کے بتائیں گے، خالق ہزارہ سوری، کہ گرگے کی بمن شیر دہت گوش بیدار، گرگے کی بمن شیر دہت میش منست، گرگے کی بمن شیر دہت میش منست، میشے کی من نیش زند ریش منست۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ شکریہ نواب صاحب۔ احسان ترجمہ کر سکتے ہیں ہزار صاحب؟ کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ گرگے کی بمن شیر دہت، یعنی ایک بھیڑیا جو مجھے دودھ پلاتا ہے وہ میرا بکری ہے، اور وہ بکری جو ہر دن مجھے اپنے سینگ کے ساتھ مجھے مارتا ہے وہ میرا ریش ہے، وہ میرا زخم، وہ کنا خلٹی اڑائے نا دھڑ تک اٹھا۔ بڑا والا لگا نا جی۔ احسان شاہ صاحب۔